میرے بچھڑے ہوئے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جو کام اپنی امت کے لیے چھوڑا اسے ہم سب پورا کرنے کے بعد اس دنیا میں ہم کہیں پر بھی ہوں یہ کام ہمیں جاری رکھنا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خطبہ حجۃ الوداع میں کہ جن لوگوں نے میری باتوں کو سن لیا اب وہ اگلوں کو بتاتے چلے جائیں، جو یہاں نہیں ہے ان کو بتا، اور یہ سلسلہ قیامت تک چلے گا۔ مسلمان کا ایک ہی نام ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے قیامت تک یہی نام اس کا رہے گا، وہ مسلمان ہے۔ اور جو مسلمان ہے اس کا زندگی کا آئین اور دستور قرآن۔ بہت سی جگہوں پہ لوگ کہتے تھے کہ ذات مسلمانوں کا پاکستان میں آئین نہیں ہے، فلاں جگہ آئین نہیں ہے، یہاں آئین نہیں ہے۔ بھائی ہمارا آئین تو 1400 سال پہلے اللہ نے نازل کیا تھا، اور وہ ہم دنیا میں کہیں پیدا ہوں اس آئین کی پابندی ہمارے لیے ضروری ہے۔ تب آپ کیرالہ میں رہیں یا مالابار ہل میں رہیں یا میں کراچی میں رہوں یا لاہور میں رہوں، فرق کوئی نہیں پڑتا، وہ آئین اسی طرح سب پر نافذ۔ اب حالات کے اوپر اور آدمی کے شوق کے اوپر اس بات کا انحصار ہے کہ ہم ان احکامات کی کہاں تک پیروی کرتے ہیں۔ ایمان کا پہلا درجہ کہ نیکی کو اپنے قوت بازو سے دنیا میں نافذ کرنا اور برائی کو روکنا، یہ مسلمان کے ایمان کا پہلا درجہ ہے۔ اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو زبان سے کوشش کرو، اور سب سے آخری درجہ ایمان کا یہ ہے کہ برائی کو برائی سمجھنا اور بھلائی کو بھلائی سمجھنا۔ لیکن کوشش آدمی کو یہی کرنا چاہیے کہ ایمان کے پہلے درجے پر کام کرے۔ اس راستے میں بہت سی مشکلات آئی ہیں ہمارے سامنے۔ سن 37 سے ان مشکلات کو میں خود دیکھ رہا ہوں، سمجھ رہا ہوں۔ جیسے میں نے پہلے ایک جگہ کہا کہ برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ اور تقدیر ایک ہے، ملک مختلف ہے لیکن ہماری تاریخ بھی ایک ہے اور ہماری تقدیر بھی ایک ہے۔ یہ سمجھنا کہ یہاں کے مسلمان اچھے رہیں گے اور وہاں کے مسلمان تباہ ہو جائیں گے، نہیں۔ اگر ایک تباہ ہوگا تو دوسرے کی تباہی لازمی ہے، کوئی روک نہیں سکتا۔ آپ میں سے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن میں سے یہاں موجود ہیں اور ان کے بھائی وہاں موجود ہیں وطن میں۔ اگر اس بھائی کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو کیا آپ کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ اگر یہاں پر والے بھائی کو نقصان پہنچتا ہے تو کیا وہاں والے کو نہیں پہنچے گا؟ تو مسلمان تو دنیا میں کسی گوشے میں رہے، انڈونیشیا میں رہے، عرب میں رہے، پاکستان میں رہے، ہندوستان میں رہے، ایک قوم ہے، ایک قوم، ایک ملت ہے۔ اس کے کسی انگلی کو چوٹ لگے گی پورا ہاتھ جو ہے وہ متاثر ہوگا۔ تو یہ تقسیمیں جو ہیں وہ بس ہیں اپنی جگہ پر، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا، ریجور ہے ان کی یہ تقسیمیں۔ اللہ تعالیٰ آگے کیا کرے گا آپ وہی بہتر جانیں۔ تو اس تھوڑے سے پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے میں پیش کر رہا ہوں، مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے ان ممالک میں آتا ہوں، مسلمان بھائیوں کے حالات دیکھ کے بیدار ہوتا ہوں۔ اپنے یہاں دیکھتا ہوں لوگوں کو عیش و عشرت میں پھنسے ہوئے ہیں، جو اپنا کام ہے اس کو وہ نہیں جانتے، اور آپ لوگ اللہ کے فضل و کرم سے کچھ تھوڑا بہت کر رہے ہیں۔ بڑے ہندوستان کے مسلمانوں میں سن 1971 کے بعد تھوڑی بہت جان آئی، اللہ کا شکر ہے کہ کام آگے بڑھ رہا ہے، لیکن اس سے تیز کرنا ہے، یہی مقصد ہے میری شاعری کا، اور یہی میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو کام آپ نے سن 1971 کے بعد شروع کیا ہے اسے تیز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے میں ایک حمد پیش کروں گا۔ تیرے نیاز کی قسم، تیرے نیاز کے سوا، تیرے نیاز کی قسم، تیرے نیاز کے سوا
اور تیرے ثبات کی قسم تیرے ثبات کے سوا میرے نیاز کے لیے میرے نیاز کے لیے وجود آرزو نہیں، میرے نیاز کے لیے وجود آرزو نہیں، میرے ثبات کے لیے ثبوت رنگ بو نہیں، اور تیرے سوا کوئی نہیں تخیلات میں میرے، تصورات میں میرے، مشاہدات میں میرے، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں۔ اور تیرا جمال دل نشیں، تیرا جمال دل نشیں شراب ہی شراب ہے، اور تیرا وجود بالیقین شباب ہی شباب ہے، اور میری نگاہ شوق میں خمار ہی خمار ہے، میری نسیم آرزو بہار ہی بہار ہے، اور تیرے سوا کوئی نہیں شراب شیر و جام میں، نشاط تم و شام میں، حدیث خاص و عام میں، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، مغایرت کا واسطہ تقرب حجاب میں، مغایرت کا واسطہ تقرب حجاب میں، تجلیوں کا سلسلہ حریم صد نقاب میں، اور میری بہشت فکر میں نیاز و فکر و جستجو، میرے جہان شوق میں نشاط و کیف و رنگ و بو، تیرے سوا کوئی نہیں، حدیق نیند و دور میں، تجلیات طور میں، تصورات حور میں، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، ترشک غم کا سلسلہ غریب صبح کی نظر، غم فراق کی کشک خروش نالہ سحر، اور لب خاموش کی دعا دل حزین کا آسرا، زبان شوق کا گلا کف دعا کا مدعا، تیرے سوا کوئی نہیں، تیرے سوا کوئی نہیں، حجاب ہائے راز میں، مسرت نیاز میں، حقیقت و مجاز میں، تیرے سوا کوئی نہیں۔ جعفری صاحب فرمائش کر رہے ہیں کہ حمد کے لیے، اور کہ متاع علم و ہنر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، متاع علم و ہنر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نظر کہوں کہ خبر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ازل سے تا ابد کاروان ہستی کا، ازل سے تا ابد کاروان ہستی کا، قیام ہو کے سفر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، قیام ہو کے سفر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جو سچ کہوں تو جو سچ کہوں تو جہاں میں شعور جب سے ملا، جو سچ کہوں تو جہاں میں شعور جب سے ملا، ہے مدعائے بشر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور کہیں پہ ہے اسی دنیا میں شام کا پیغام، کہیں پہ ہے اسی دنیا میں شام کا پیغام، کہیں نوید سحر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کہیں نوید سحر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ خود اپنی آگ میں جلنا ہے خاموشی سے کبھی، خود اپنی آگ میں جلنا ہے خاموشی سے کبھی، کبھی ہے رفت شرر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، کبھی ہے رفت شرر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور شراب عشق نہیں، بادائے نشاط نہیں، شراب عشق نہیں، بادائے نشاط نہیں، ہے خون قلب و جگر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، ہے خون قلب و جگر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یہ ایک جہاد مسلسل کا وشے پیغم، یہ ایک جہاد مسلسل کا وشے پیغم، شکست ہے نہ ظفر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، شکست ہے نہ ظفر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور نبی کی تیغ سلی بے مسیح جو بے کلیم، نبی کی تیغ سلی بے مسیح جو بے کلیم، خلیل کا ہے تبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، خلیل کا ہے تبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور کوئی تو بات ہے سہنے حرم سے اہل حرم، کوئی تو بات ہے سہنے حرم سے اہل حرم، میری پیغام ہے اگر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، میری پیغام ہے اگر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ ایک انقلاب کی دعوت ہے کلمہ توحید، ایک انقلاب کی دعوت ہے کلمہ توحید، جہاد کی ہے خبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، جہاد کی ہے خبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور جلائیں گے وہی ساحل پہ کشتیاں اپنی، جلائیں گے وہی ساحل پہ کشتیاں اپنی، ہے جن کی تیغ و سپر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ،
ہے جن کی تینگوسی پر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں 22 شاعر تھے. ابن ہشام نے 2 جلدوں میں ان شعراء کے کلام کو جمع کیا ہے. بدقسمتی ہماری یہ ہوئی کہ خلافت راشدہ کے بعد حکومت بنو امیہ کے پاس چلی گئی. بنو امیہ کے دور میں نعت کہنا جرم تھا، کیونکہ اس سے بنو ہاشم کی تعریف ہوتی. بنو عباس کے دور میں 700 سال کے دور میں 2 نعت گو ملتے. 6 اور 7 ہجری تھے. فارسی شعراء نے نعت گوئی کی پھر ابتدا کی. لیکن ایران کا جو مزاج ہے کہ وہ ہر چیز کو غزل میں پیش کرتا ہے، اس نے نعت کو بھی غزل میں پیش کر دیا، اور یہاں سے توہین رسول کا مسلسل سلسلہ شروع ہوا، جو ہوتے ہوتے ہندوستان میں ہم لوگوں تک بھی پہنچی. کبھی سوچئے اور تقابل کیجئے حضرت حسان کی نعتوں سے، حضرت کعب بن مالک کی نعتوں سے، حضرت کعب بن زہیر کی نعتوں سے، حضرت عبداللہ ابن رواحہ کی نعتوں سے. آپ پائیں گے کہ ان 22 شعراء کی جو رسول کے دربار میں موجود تھے، ان نعتوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. وہاں عاشقی معشوقی کی کوئی بات نہیں ہے، یہاں سوائے عاشقی معشوقی کے اور کچھ ہے ہی نہیں. وہاں پر جہاد کی بات ہے، یہاں جہاد کا ذکر نہیں ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے. اللہ نے توفیق دی اور یہاں سے میں نے ایک کام شروع کیا. آپ کیا ایک تو بے مقصد نعتوں کی بھرمار ہے. حال ہی پہلے آدمی ہیں جنہوں نے بامقصد نعت گوئی کی ابتدا کی آپ کے، کہ جس نعت کا کوئی مقصد ہے. ویسے اپنے خالی خلی احترام اور عزت اور فضیلت اور تعریف، جھوٹی تعریف میں کہوں گا، کیونکہ جب آدمی جس شخص کے کہنے پر عمل نہیں کرتا اور اس کی تعریف کرتا تو وہ جھوٹی تعریف کرتا ہے. اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا اور نعت کہتا ہے تو وہ جھوٹا نعت گو. اگر آدمی روزہ نہیں رکھتا ہے اور رسول اللہ کی بہت تعریف کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ جو عمل انہوں نے بتایا ہے اس پر تو وہ کام نہیں کرتا ہے، خالی جھوٹی موٹی تعریف کرتا ہے. تو یہ سلسلہ ہماری نعت گوئی میں صدیوں سے چل رہا ہے. اس برف کو پگھلانے کی کوشش کی ہے. چند نعتوں کے ذریعے سے اس میں سے کچھ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. سب سے پہلے آپ کے پاس ایک رزمیہ نعت سپاہی کی نعت پیش کرتا ہوں کہ لوگوں سنو جناب رسالت مآب میں، شان رسول صاحب سیف و کتاب میں، ماہی لقب نبی ملاحم کے باب میں، کرتا ہوں فکر مدح تو جوش خطاب میں، مصرع زباں پہ آتا ہے زور کلام سے، تلوار کی طرح سے نکل کر نیام سے. نعت رسول کا یہ طریقہ عجب نہیں، سمجھیں عوام داخل حد ادب نہیں، لیکن یہ طرز خاص میرا بے سبب نہیں، شیوا سپاہیوں کا نوائے طرب نہیں، رائج 1000 ڈھنگوں ذکر حبیب کے، شاہی سے مانگیے نہ چلن اندلیب کے. شاہی سے مانگیے نہ چلن اندلیب کے، مانا حبیب خالق اکبر رسول کو، خیر الوراء شافع محشر رسول کو، عین النعیم ساقی کوثر رسول کو، شمع و چراغ مسجد و منبر رسول کو. لیکن جو ذات مدح بشر سے بلند ہے، ہم سے یہ پوچھئے کہ ہمیں کیوں پسند ہے. جب بھی سپاہیوں سے پیغمبر کو پوچھئے، جب بھی سپاہیوں سے پیغمبر کو پوچھئے، خندق کا ذکر کیجئے خیبر کو پوچھئے، بدر و احد کے قائد لشکر کو پوچھئے، یا غزوہ تبوک کے سرور کو پوچھئے. ہم کو حنین و مکہ و موطا بھی یاد ہے، ہم امتی یہ بانی رسم جہاد ہے. رسم جہاد حق کی اقامت کے واسطے، رسم جہاد
حق کی اقامت کے واسطے، کمزور و ناتواں کی حمایت کے واسطے، انصاف، امن اور عدالت کے واسطے، خیر الممات مرگ شہادت کے واسطے، لیکن خیر الممات مرگ شہادت کے واسطے لڑتے ہیں جس کے شوق میں ہم جھوم جھوم کر پیتے ہیں جام مرگ کو بھی چوم چوم کر۔ لاکھوں درود ایسے پیغمبر کے نام پر، لاکھوں درود ایسے پیغمبر کے نام پر جو حرف لا تخف سے بناتا ہوا نڈر ایک جاوداں حیات کی بھی دے گیا خبر، یعنی خدا کی راہ میں کٹ جائے سر اگر ہم کو یقین ہے کبھی مرتے نہیں ہیں ہم، اور اس لیے کسی سے بھی ڈرتے نہیں ہیں۔ ہم کو یقین ہے کبھی مرتے نہیں ہیں ہم، اور اس لیے کسی سے بھی ڈرتے نہیں ہیں ہم۔ توپو تفنگو دشنو خنجر صلیب و دار، ڈرتے نہیں کسی سے محمد کے جانسار۔ ماں ہے ہماری ام مارا ذی وقار، ہم ہیں ابو دجانہ طلحہ کی یادگار۔ ہاں مفتی و فقیہ نہیں مان لیتے ہیں، ناموس مصطفیٰ پہ مگر جان دیتے ہیں۔ ایسے یقین آئے تو پیران خانقاہ، با خرقہ و گلاہ ہو مریدان بارگاہ، ایک دن ہمارے ساتھ چلو سوئے رضمگاہ، تم کو دکھائیں طرفہ تماشا خدا گواہ، دیتے ہیں کیسے جان کٹاتے ہیں کیسے سر، پڑھتے ہوئے درود محمد کے نام۔ یہ ایک سپاہی کی نعت تھی۔ اب وہ انقلاب عظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برپا کرنا چاہے تھے کیا، اور انہوں نے 23 سال کے مختصر سے عرصے میں اس دنیا میں ایک ایسا انقلاب برپا کیا جس کی مثال نہ اس سے پہلے ہے نہ اس کے بعد۔ لا الہ الا اللہ کہہ دینا بڑا آسان ہے، سمجھنا اس سے مشکل ہے، اور اس پر عمل کرنا اس سے بھی مشکل ہے۔ حالانکہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، لیکن ذرا اپنے دل کو ٹٹول کر ڈھونڈے، تلاش کریں اس میں تو ایاک نستعین کے معاملے میں ہم کتنے کمزور ہیں۔ کبھی اس سے زندگی مانگتے ہیں، کبھی اس سے ڈرتے ہیں کہ مار دے گا، کبھی اس سے حاجت روائی کی درخواست کرتے ہیں، کبھی اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ تو یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی یہ تفسیر نہیں ہے۔ الہ صرف اللہ تعالیٰ کو نہیں کہتے، الہ اس شخصیت کو، اس ذات کو، اس چیز کو کہتے ہیں جو آپ کی کسی قسم کی حاجت روائی کر سکے، وہ انسانی شکل میں ہو یا کسی بت کے شکل میں ہو یا کسی تصور کے شکل میں ہو، ہر شکل میں جس چیز کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی حاجت روائی کر سکتی وہ الہ ہے۔ عرب اللہ کو مانتے تھے، اللہ نام کی چیز ان کے یہاں موجود تھا، لیکن جس سے وہ انکار کرتے تھے وہ یہ تھے کہ ہم الہ، اللہ اپنی جگہ پہ موجود ہے، الہ ہم ہیں، ہم سردار ہیں، ہم بڑے ہیں۔ انسانوں پر انسانوں کا جبر و استحصال یہ انبیاء علیہ السلام کا شروع سے کام رہا ہے، اور انہوں نے ہمیشہ دنیا میں جب اس قسم کی بات ہوئی ہے آ کر کے اللہ کی طرف سے اس کو ٹھیک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک نبی نہیں آئے گا، یہ نظام جو آنا تھا وہ آ گیا۔ رسول نے کسی نبی نے اس پورے نظام کو مکمل کر کے ہمیں نہیں دکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ایسی ہے کہ اس نے اس پورے نظام کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے اپنے عمل سے پورا کر کے ہمیں دکھایا۔ یہ عظمت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور یہ اس انقلاب عظیم کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا تھا۔ وہ انقلاب خلافت راشدہ کے بعد ختم ہو گیا، ہم پر پھر ملوکیت مسلط ہو گئی، اور وہ آج تک کچھ نہ کچھ ہر قسم کی کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہمارے اوپر مسلط ہے۔ اسلامی نظام جو ہے وہ ہمارے معاشرے میں خلافت راشدہ پہ جو ختم ہوا ہے، کوششیں ضرور کی، حضرت عائشہ نے کوشش کی، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کوشش کی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کوشش کی، اور ہمارے ائمہ کرام، ائمہ کبار جن کو ہم حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد حنبل، امام تیمیہ، اس قسم کے بزرگوں نے، اور بر صغیر میں حضرت شاہ ولی اللہ، مجدد الفانی، سید احمد شہید بریلوی،
اس قسم کے بزرگوں نے صدی کے بعد صدی میں یہ کوششیں کرتے رہے ہیں کہ کسی طرح وہ نظام جو ختم ہو گیا وہ پھر نافذ ہو جائے۔ ابھی تک پاکستان 35-36 سال گزر گئے پاکستان کو بنے ہوئے، لیکن وہ نظام نہیں آ پا رہا، اور اس کے راستے میں ہمارے معاشرے کے وہی لوگ کھڑے ہوئے ہیں جن کو ہم جاگیردار کہتے ہیں، جن کو ہم سرمایہ دار کہتے ہیں۔ وہ بالکل عین اس کے مطابق ہے۔ اور سب سے بڑے غضب کی بات یہ ہے کہ علماء سو وہ بھی ہمارے راستے کا بہت بڑا روڑا، لیکن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں کہہ دیا ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا ولو کرہ المشرکون یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ۔ اللہ کا راستہ روکنے والے یہ لوگ ہیں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اور وہ لوگ جو دولت جمع کرتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے۔ اسلام کا راستہ روکنے والے یہ ہیں۔ آپ کے راہب، آپ کے علماء سو، میں سارے علماء نہیں کہتا ہوں، نعوذ باللہ، اس میں اچھے لوگ بھی ہیں، اپنی ساری زندگیاں وقف کیے ہوئے ہیں اس کام کے لیے، لیکن علماء سو جن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اپنا مفاد، وہ اللہ کا راستہ روکتے ہیں۔ تو اس زمانے سے اس زمانے تک یہ سلسلہ چل رہا ہے، وہ راستہ رکا ہوا ہے، ہمیں اس راستے کی رکاوٹیں دور کرنی۔ اس کو میں نے ایک نظم میں پیش کیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انقلاب پیش کیا تھا۔ عرض کرتا ہوں کہ اے میری قوم کے اہل زر دوستو، محترم مقتدر با اثر دوستو، تم کے زیر فلک اور بروئے زمین تاب عین الیقین تاب حق الیقین، آپ اپنے تئیں یہ سمجھتے بھی ہو اور اشاروں کنائیوں میں کہتے بھی ہو، تم کے آجر ہو ماجور و مقدور سے، تم کے حاکم ہو محکوم و مجبور سے، آدمی اور انسان ہوتے ہوئے، ان کے جیسے مسلمان ہوتے ہوئے ان سے افضل ہو، عرفہ ہو، اعلیٰ ہو، تم ان سے بہتر ہو، برتر ہو، بالا ہو، تم ان سے بہتر ہو، برتر ہو، بالا ہو، تم ان سے اچھے ہو، تم نسل اور ذات میں، عقل میں، علم میں اور کمالات میں خاص اللہ میاں کے نوازے ہو، تم لوگ تیلی تنبولی ہیں راجے ہو، تم یہ تصور تمہارا یہودی بھی ہے، مشرکانہ بھی ہے، کافرانہ بھی ہے، ظالمانہ بھی ہے، جابرانہ بھی ہے، شر وسواس ہے، ایک خناس ہے، جہل پاگل پنا اور بکواس ہے۔ کیونکہ اے محترم مقتدر دوستو، بھول بیٹھے ہو شاید تم اس بات کو، 14 صدیاں گزرنے کو آتی ہیں اب سرزمین عرب پر اسی طرح جب کچھ ابو جہل جیسے بڑے با اثر اور کچھ ابو لہب کی طرح اہل ذر ظلم و جور و ستم پر بھروسہ کیے، مال و دولت پہ لوگوں کی قبضہ کیے، رین رکھے ہوئے سینکڑوں عزتیں، لونڈیوں باندیوں کی طرح عورتیں، اس پہ ہر مرد نادار و مجبور کو، یعنی مظلوم و مقہور جمہور کو اپنی بیجا غلامی میں جکڑے ہوئے بن کے سردار کبار بیٹھے ہوئے، اور اسی طرح سے روم و یونان میں، چین میں، ہند میں، مصر و ایران میں چند جبار و قہار ظالم شقی فطرتن بھیڑیے صورتن آدمی، یعنی غنڈے کے ذلے الہی بنے، نام خاقان و کسرا و قیصر کے رزق، ناموس، عزت، خوشی، مال و زر آدمی پہ متاع خودی چھین کر اپنے سجدے سے لوگوں سے کروا رہے یا درندوں کے لقمے سے بنوا رہے۔ ہاں، اسی دور لغو و خرافات میں، ظلم کی دوپہر جبر کی رات میں اٹھ کے غار ہرا سے بحکم خدا کوہ پارا کی چوٹی پہ صلی اللہ، جیسے شمس الدہا، جیسے بدر الدجا، آئے نور الہدا، آئے کاف الورا، سید الانبیاء، خاتم المرسلین، آخر الوحی، اعجاز شر متین، سابق الحادثین، حادث الاولین، مبدأ الخلق، عین النعیم المبین، افتح الناطقین، اختب الخاطبین، اصدق الصادقین، ارشد الراشدین، اکرم الاکرمین، اکمل الاکملین، افضل الافضلین، احسن الاجمعین، شافع المذنبین، نافع الخاطرین، رافع العاجزین، مشفق الخاطئین، محسن الخادعین، ناہی الشر تعظیم و ظلم و ختم، ماحی الکفر بالسیف قول و حکم، صاحب قاب قوسین و شق القمر، ایک بشیر و مبشر مکمل بشر، مرد حر، شاہ الاولاک، مولائے کل، وہ منیر وحاج سراج السبل، ہادی و نادی و قائد و مقتدا، رہبر و رہنما، مصطفیٰ مجتبیٰ، میرے آقا محمد رسول خدا، میرے آقا محمد رسول خدا، جن پہ صبح و مسا تاب روز جزا، بولو یا رب صلی وسلم علیہ، بولو یا رب صلی وسلم علیہ۔
اے کہ خاص الخواص، اے کہ عام العوام، ان پہ لاکھوں درود، ان پہ لاکھوں سلام، جو اندھیرے میں بن کر چراغ پہر شہر مکہ کی گلیوں میں آئے نظر، دکھ کے مارے ہوئے آدمی کے لیے، زخم کھائی ہوئی زندگی کے لیے، ساتھ اپنے لیے نسخہ کیمیا، ایک تریاق مرہم مجرب دوا، ایک منشور رشد و ہدایات کا، ایک دستور عدل و مساوات کا، نام جس کا کہ فرقان قرآن ہے، جس کو کہتے ہیں سب جزو ایمان ہے، لیکن افسوس ایمان رکھتے نہیں، چوما چاٹی تو کرتے ہیں، پڑھتے نہیں، اور پڑھتے بھی ہیں تو سمجھتے نہیں، اس کسوٹی پہ خود کو پرکھتے نہیں۔ یہی ام الکتب مصحف آخری، دفتر علم و دانش، متاع یقین، ہاں یہی حاصل دعوی منصبی، ناسخ بعض دعوی عیسیٰ نبی، یعنی تکمیل فکر ابراہیم کو، یا بالفاظ دیگر میرے دوستو، لے کے اسلام کا انقلابی نظام، آخری اور مکمل خدا کا پیام، آئے خیر البشر، آئے خیر الانام، آئے پیغمبر انقلاب عوام، اور دیا حکم آ کر غریبوں اٹھو، اے کنیزوں اٹھو، اے غلاموں اٹھو، لے کے تیغو تبرتے شہ کو کن، بت پرستو اٹھو بن کے تم بت شکن، پاک کر دو بتوں سے زمین حرم، ختم کر دو فساد شعوب و امم، امتیازات نسل و زبان و وطن، دام ابلیس اور حلقہ ارمان، توڑ کر اپنے وہم و گما کے سرم، تم کو بے شکل و واحد خدا کی قسم، اے حقیرو اٹھو، اے فقیرو اٹھو، ساتھیو نوجوانوں بزرگوں اٹھو، جتنے جبار ہیں، جتنے قہار ہیں، جتنے بدکار ہیں، لائق دار ہیں، دشمن آدمیت زبر ملا بن کے ان کے لیے تم عذاب خدا لے کے تیغے دو دم، سر سے باندھے کفن سب بسب جوگ در جوگ اور نعرہ زن، اے کسانوں اٹھو، غلہ بانوں اٹھو، مفلسو بے کسو نہ توانو اٹھو، اور برپا کرو تم سمجھ کر ثواب، انقلاب 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 انقلاب۔ اے میری قوم کے اہل زر دوستو، محترم مقتدر بااثر دوستو، یعنی حکام و تجار و جاگیردار اور شاہان دیجاؤ والا تبار، اس سے بہتر نہیں بات کا اختتام، عرض کرتا چلوں پھر بسط احترام، تم بھی سب کی طرح ایک انسان، اس پہ دعویٰ اگر ہے مسلمان، فرق رکھو فقط کفر و ایمان میں، ورنہ اسلام اور اہل قرآن میں کوئی گورا نہیں، کوئی کالا نہیں، کوئی ادنا نہیں، کوئی اعلیٰ نہیں، برتری نسل نئے مال دنیا کو ہے، یہاں فضیلت فقط علم و تقوی کو ہے۔ اس لیے اے عزیزان عالی مقام، خود کو سمجھو فقط خادمان عوام، اور آقا نہیں بلکہ بن کر غلام، اس پہ بھیجو درود، اس پہ بھیجو سلام، جس نے تلقین کی، جس نے تحدید کی، بارہا جس نے لوگوں کو تاکید کی۔ یاد رکھے یہ میرا ہر ایک امتی، تا قیامت جہاں میں کہیں اور کبھی آدمیت پہ ظلم و ستم ہوگا، عورتوں کے سوا ہر مسلمان پر فرض ہے بربنائے حقوق العباد، الجہاد 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 الجہاد۔ بات پھر حمد باری تعالیٰ سے شروع کرتا ہوں۔ کبھی اسم ہاتھ محیط پر، کبھی بساط بسیط پر، کبھی اسم ہاتھ محیط پر، کبھی بساط بسیط پر، رہے میرو ماہ و نجوم میں، گل و یاسمن کے ہجوم میں، رہے میرو ماہ و نجوم میں، گل و یاسمن کے ہجوم میں، اور کبھی مثل برق تپیدہ جاں، کبھی بن کے باد رواں دواں، کبھی بن کے برق تپیدہ جاں، کبھی بن کے باد رواں دواں، تیرا شج ہاتھ میں گھومنا، مجھے پوچھنا مجھے ڈھونڈنا، تیرا شج ہاتھ میں گھومنا، مجھے پوچھنا مجھے ڈھونڈنا ہے، اسی طرح کوئی بے خبر سر سنگ جام کو توڑ کر، ہے اسی طرح کوئی بے خبر سر سنگ جام کو توڑ کر، اور کبھی کرچیوں کو بہم کرے، کبھی اپنے زخم کا غم کرے، کبھی کرچیوں کو بہم کرے، کبھی اپنے زخم کا غم کرے، اور کفِ دست دجلہ خونشدہ،
کف دست دجلے خوشدہ ولے جام باز نیامدہ اے خراب وقت جنوں حضر کہ شکست باز نشد دیگر تو سوا مگیر زے ماں سوا تمہارا مخاذ یاد ماں تو سوا مگیر زماں سوا تمہارا مخاذ یاد ماں میں غیاب ہوں نہ حضور ہوں میں قریب کسی سے نہ دور ہوں نہ ہوائے باد بہار ہوں نہ مثال برق و شرار ہوں اور میں عرب میں ہوں نہ عجم میں ہوں میں عرب میں ہوں نہ عجم میں ہوں نہ حرم میں ہوں نہ تنم میں ہوں میں عرب میں ہوں نہ عجم میں ہوں نہ حرم میں ہوں نہ تنم میں ہوں میں یہاں نہیں میں وہاں نہیں میں یہاں نہیں میں وہاں نہیں میں کہیں نہیں میں کہاں نہیں میں یہاں نہیں میں وہاں نہیں میں کہیں نہیں میں کہاں نہیں میں بلند اور نہ پست ہوں کہ محیط عالم ہست ہوں اور میں ہوں عظمتوں سے عظیم تر ہوں قدامتوں سے قدیم تر نہ تلاش کر مجھے ذات میں مجھے ڈھونڈ میری صفات میں نہ تلاش کر مجھے ذات میں مجھے ڈھونڈ میری صفات میں اور سوئے خیش ہم نگہے فگن سوئے خیش ہم نگہے فگن کے سرات گیر و بیاب من ماں عرفنا کا نفس سوئے خیش ہم نگہے فگن کے سرات گیر و بیاب من میں تیرا ندیم قدیم ہوں دل مضطرب میں مقیم ہوں میں تیرا ندیم قدیم ہوں دل مضطرب میں مقیم ہوں اور تو غمی اگر ہے میرے لیے یہی خوب تر ہے تیرے لیے تو غمی اگر ہے میرے لیے یہی خوب تر ہے تیرے لیے مجھے ڈھونڈ فکر وجود میں مجھے ڈھونڈ فکر وجود میں مجھے ڈھونڈ شوق وجود میں مجھے ڈھونڈ فکر وجود میں مجھے ڈھونڈ شوق وجود میں عزیزان گرامی جائز نہیں کہ ہم میں بنے کوئی بادشاہ جائز نہیں کہ ہم میں بنے کوئی بادشاہ میرے کہے پہ ہو جو تمہیں کوئی اشتباہ ڈالو رسول پاک کی سیرت میں ایک نگاہ دیکھو کہ ان کا طرز حکومت کا خود گواہ اسلام ہر طرح سے عوامی نظام ہے اور پیروی قیصر و کسریٰ حرام لوگوں یزید ہو کہ کوئی اور خیرت ظلم و ستم فریب سے جو بن کے تاجور اور چھین کر خزانہ ملی کا مال و زر کرتا ہے خرچ بدعت و فسق و فجور پر وہ امتی صاحب قرآن ہی نہیں کہتا ہوں صاف صاف مسلمان ہی نہیں اب ایک ایسی نعت پیش کر رہا ہوں کہ ہندوستان پاکستان کے عام مسلمانوں سے اس میں تخاطب ہے علماء وغیرہ سے نہیں ہے عام مسلمانوں اور عوامی سطح پر یہ تخاطب ہے ذرا اس کو گونج بار بار گونج ہو رہی ہے لیکن یہ نعت پیش کرنے سے پہلے میں معذرت خواہ بھی ہوں جو مجھے نظر آیا وہ میں نے کہہ دیا ہے اب بہت سے لوگوں کو برا لگے گا اپنا عیب سب کو برا لگتا ہے لیکن میں نے جو کچھ کہا ہے سیرت الرسول کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے
اب اگر آپ کا یہ عیب ہے تو اسے ٹھیک کر لیں. پیش کرتا ہوں کہ دائم قائم اور لا فانی، دائم قائم اور لا فانی، پل بھر میں کونین کے بانی. دائم قائم اور لا فانی، پل بھر میں کونین کے بانی. شکر تیرا یہ ان پڑھ بندہ، شہر نوا کا ایک دہقانی. او شکر تیرا یہ ان پڑھ بندہ، شہر نوا کا ایک دہقانی. رومی سعدی قدسی جامی، حالی اور اقبال کا ثانی. رومی سعدی قدسی جامی، حالی اور اقبال کا ثانی. بن کر بز میں شعر و سخن میں کرتا ہے صاحبان بیانی. بن کر بز میں شعر و سخن میں کرتا ہے صاحبان بیانی. اور مست مگن قمری کی طرح سے، مست مگن قمری کی طرح سے پڑھتا ہے رحمان کا یعنی. مست مگن قمری کی طرح سے پڑھتا ہے رحمان کا یعنی. نعت محمد حامد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم. مست مگن قمری کی طرح سے پڑھتا ہے رحمان کا یعنی. نعت محمد حامد و احمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. مان لیا یہ میں نے یہ دم، مان لیا یہ میں نے یہ دم، زلف نگارے وقت ہے برہم. مان لیا یہ میں نے یہ دم، زلف نگارے وقت ہے برہم. خانہ دل میں سب کے بپا ہے، بزم ادا یا مجلس ماتم. خانہ دل میں سب کے بپا ہے، بزم ادا یا مجلس ماتم. لیکن ان حالات میں بہتر یہ ہے کہ ہم بادیدہ پرنم سر کو جھکائیں رب اولا سے، مانگ لیں اس کی بخشش پیغام. سر کو جھکائیں رب اولا سے، مانگ لیں اس کی بخشش سر کو جھکائیں رب اولا سے، مانگ لیں اس کی بخشش پہ ہم. اور بنائیں آنکھ کا سرما، درد کا درما، زخم کا مرہم. اور بنائیں آنکھ کا سرما، درد کا درما، زخم کا مرہم. خاک شفائے پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. خاک شفائے پائے محمد، خاک شفائے پائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اس سے پہلے لوگوں، میرے بھائی بزرگوں بیٹو، آنکھ کے اندھے گاٹھ کے پورے رنگ رنگیلو چھیل چھبی، رنگ رنگیلو چھیل چھبیلو. اور چلو بھر پانی میں ایک پل اپنی بھونڈی شکل تو دیکھو. چلو بھر پانی میں ایک پل اپنی بھونڈی شکل تو دیکھو. اور ڈوب مرو گے شرم و حیا سے، ڈوب مرو گے شرم و حیا سے، دل پر ہاتھ جو رکھ کر دیکھو. ڈوب مرو گے شرم و حیا سے، دل پر ہاتھ جو رکھ کر سوچو. تم گلے بستان محمد، تم گلے بستان محمد، تم گلے بستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. ڈوب مرو گے شرم و حیا سے، دل پر ہاتھ جو رکھ کر سوچو. تم گلے بستان محمد، تم گلے بستان محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. اوکھے سوکھے ماڑے مندے، گھٹیا ہیچ لچر اور گندے، رشوت سود جوا اور سٹا، رشوت سود جوا اور سٹا، صدقہ بھیک چراغی چندے. اور ڈاکہ چوری سینہ زوری، ڈاکہ چوری سینہ زوری، دھوکے جال فریب کے پھندے، دھوکے جال فریب کے پھندے. اور بھی ہیں کچھ اس سے بدتر، اور بھی ہیں کچھ اس سے بدتر،
کرتے ہو جو کالے دھندے، اور بھی ہیں کچھ سے بدتر کرتے ہو جو کالے دھندے، اور چیلے ہو شیطان کے پورے، چیلے ہو شیطان کے پورے، لیکن تم اللہ کے بندے، چیلے ہو شیطان کے پورے لیکن تم اللہ کے بندے، بنتے ہو خدام محمد، بنتے ہو خدام محمد، بنتے ہو خدام محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور بجتی ہے ایک ہاتھ سے تالی، بجتی ہے ایک ہاتھ سے تالی، جو یہ کہے ہے عقل سے خالی، بجتی ہے ایک ہاتھ سے تالی، جو یہ کہے ہے عقل سے خالی۔ ہر گاڑی کے دو پہیے ہیں، ہر گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک گھر والا ایک گھر والی، ہر گاڑی کے دو پہیے ہیں، ایک گھر والا ایک گھر والی۔ اور میں تو سچی بات کہوں گا، میں تو سچی بات کہوں گا، لاکھ بنو تم بھولی بھالی، میں تو سچی بات کہوں گا، لاکھ بنو تم بھولی بھالی۔ چور کی جورو چور ہے جیسے، چور کی جورو چور ہے جیسے، دھوبن دھوبی مالن مالی، چور کی جورو چور ہے جیسے، دھوبن دھوبی مالن مالی۔ اور ساتھ دیا بدکار کا جس نے، ساتھ دیا بدکار کا جس نے، اس نے جگہ دوزخ میں بنا لی، ساتھ دیا بدکار کا جس نے، اس نے جگہ دوزخ میں بنا لی۔ کہتے ہیں سرکار محمد، کہتے ہیں سرکار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ماں ہو بہن ہو یا ہو بیٹی، ماں ہو بہن ہو یا ہو بیٹی، گھر میں رہے بدعصمت والی، ماں ہو بہن ہو یا ہو بیٹی، گھر میں رہے بدعصمت والی۔ حکم خدا یہ صاف ہے لیکن مت جو پھری تم لوگوں کی، برقعے اور چادر کو چھوڑا، سر سے پھینک دوپٹہ بھی، برقعے اور چادر کو چھوڑا، سر سے پھینک دوپٹہ بھی۔ آدھی ننگی پھرتی ہو تم، تیر تبر تلوار بنی، آدھی ننگی پھرتی ہو تم، تیر تبر تلوار بنی۔ اور تریا ہٹ کو چھوڑ کے لیکن بولو بی بی بھاگ بھری، تریا ہٹ کو چھوڑ کے لیکن بولو بی بی بھاگ بھری۔ کیا ہے یہی تعلیم محمد، کیا ہے یہی تعلیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دیکھ رہی بہنا دیکھ رے بھیا، دیکھ رہی بہنا دیکھ رے بھیا، تاک دن دن تا تک تھیا، دیکھ رہی بہنا دیکھ رے بھیا، تاک دن دن تا تک تھیا۔ گھوم ڈول رہی ہے تاک دن دن تا تک تھیا، گھوم رہا ناچ رہی ہیں بفری موجے، ناچ رہی ہیں بفری موجے، گھوم رہا ہے وقت کا پہیا، ناچ رہی ہیں بفری موجے، گھوم رہا ہے وقت کا پہیا۔ اور ڈگامگ ڈول رہی ہے، اور ڈگامگ ڈول رہی ہے، قوم کی ٹوٹی پھوٹی نیا، اور ڈگامگ ڈول رہی ہے، قوم کی ٹوٹی پھوٹی نیا۔ اب تو یہی ہے سارے مل کر، اب تو یہی ہے سارے مل کر، زور لگاؤ ہیا ہیا، اب تو یہی ہے سارے مل کر، زور لگاؤ ہیا ہیا۔ شور مچاؤ اور بلاؤ، شور مچاؤ اور بلاؤ، آؤ آؤ بن کے کھویا، شور مچاؤ اور بلاؤ، آؤ آؤ بن کے کھویا۔ ناؤ لگاؤ پار محمد، ناؤ لگاؤ پار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب یہ عوامی نعت ہے، عوام کے سمجھنے انڈین اسکول میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے خواتین کا بہنوں کا بھی یہ خواہش ہے کہ آپ ہندی میں بھی وہ نام ایک ہندی اور ایک فارسی ہو جائے. جی ہاں، تو بات بھی نہیں سمجھ آئی کہ اس پہ نہیں کرتے تو ہندی تو سب کو پڑھنی ہی پڑتی ہے. اللہ وہ بھی سنیں گے. ویڈیو ریکارڈ پیش کرتا ہوں صاحب میرا. جو پاکستانی بھائی ہیں ان کے لیے نہیں ہے یہ، ان کے پلے نہیں پڑے گا کیا کہہ رہا ہوں. پورے مشاعرے کا پیش کرتا ہوں یہ. بنت چرودی پلچن اس کی سمرن اس کی سانج سکار. بنت چروری پلچن اس کی سمرن اس کی سانج سکار. نام ہے جس کے خالق باری واحد ایک بدا کرتار. نام ہے جس کے خالق باری واحد ایک بدا کرتار. اور شکتی اوم برہما سرجن دیو دیالو اور بھگوان. شکتی اوم برہما سرجن دیو دیالو اور بھگوان. داور مالک اللہ مولا رب رضا خدا رحمان. داور مالک اللہ مولا رب رضا خدا رحمان. او کرپا اس کی ودیا بدھی چیتا چنتا اور چترائی. کرپا اس کی ودیا بدھی چیتا چنتا اور چترائی. نہیں تو کیا میں مورکھ لکھتا دوہے گیت کبت چوپائی. نہیں تو کیا میں مورکھ لکھتا دوہے گیت کبت چوپائی. اور تاکہ پاچے پیارے نبی کو سیس نوائے کروں سلام. تاکہ پاچے پیارے نبی کو سیس نوائے کروں سلام. امرت بوند محمد جن کا شیتل شبھ اور سندر نام. امرت بوند محمد جن کا شیتل شبھ اور سندر نام. اور امرت بوند وہی ہے جس کو مرتا پیے تو جیون پائے. امرت بوند وہی ہے جس کو مرتا پیے تو جیون پائے. اور جیون بھی نو جیون ایسا کایا کلپ اوش کہلائے. جیون بھی نو جیون ایسا کایا کلپ اوش کہلائے. اور مان انہیں اوتار ہری کا، مان انہیں اوتار ہری کا جیب پہ اپنی نام جو لائے. مان انہیں اوتار ہری کا جیب پہ اپنی نام جو لائیں. برہمن چھتری ویش ہری جن سجنوں ایک جاتی بن جائیں. برہمن چھتری ویش ہری جن سجنوں ایک جاتی بن جائیں. اور اونچ نیچ اور راجا پر جا، اونچ نیچ اور راجا پر جا ایک تھالی میں بھوجن کھائیں. اونچ نیچ اور راجا پر جا ایک تھالی میں بھوجن کھائیں. ایک کٹورے ایک گھڑے سے کالے گورے پیئیں پلائیں. ایک کٹورے ایک گھڑے سے کالے گورے پیئیں پلائیں. ایک کٹورے ایک گھڑے سے کالے گورے پیئیں پلائیں. اور باری باری کریں سواری، باری باری کریں سواری اونٹ پر سیوک اور سمراٹ. باری باری کریں سواری اونٹ پر سیوک اور سمراٹ. سجا دجا میں دیوی داسی دونوں کے ایک جیسے ٹھاٹ. سجا دجا میں دیوی داسی دونوں کے ایک جیسے ٹھاٹ. اور کھلا ہوا اپدیش ہے جن کا،
کھلا ہوا اپدیش ہے جن کا جیون کیول بھوگ نہ جوگ. کھلا ہوا اپدیش ہے جن کا جیون کیول بھوگ نہ جوگ. سندرتا ایک پھول ہے جس میں رنگ سگندھ کا ہو سنجوگ. سندرتا ایک پھول ہے جس میں رنگ سگندھ کا ہو سنجوگ. سندرتا ایک پھول ہے جس میں رنگ سگندھ کا ہو سنجوگ. اور کرم دھرم ہے پن ہے سیوا. کرم دھرم ہے پن ہے سیوا کپٹ کرو در ہتیا پاپ. کرم دھرم ہے پن ہے سیوا کپٹ کرو در ہتیا پاپ. جس کرنی بس بھوگ ہے انتم سچی تولر پوری ناپ. جس کرنی بس بھوگ ہے انتم سچی تولر پوری ناپ. اور دھن ہے رنگ برنگی ناگن. دھن ہے رنگ برنگی ناگن اور سپیرے ہیں دھنوان. دھن ہے رنگ برنگی ناگن اور سپیرے ہیں دھنوان. اور ترت اسی کو ڈس لیتی ہے ٹوٹے جس کی بین کی تان. ترت اسی کو ڈس لیتی ہے. دھن ہے رنگ برنگی ناگن اور سپیرے ہیں دھنوان. ترت اسی کو ڈس لیتی ہے ٹوٹے جس کی بین کی تان. اور دھن والے کو چڑھے افارا. دھن والے کو چڑھے افارا بھوکے پیٹ مرے کنگال. یہ قوم الوسطیٰ کی تشریح بتا رہا ہوں. دھن والے کو چڑھے افارا بھوکے پیٹ مرے کنگال. اس دھرتی پر دھنی ہے دھیرج چلے نہ کوئی چنچل چال. قوم الوسطیٰ ہے نا ہم لوگ. اس دھرتی پر دھنی ہے دھیرج چلے نہ کوئی چنچل چال. اور سینت رکھے جو آج کی مدیرا. سینت رکھے جو آج کی مدیرا کل کے لیے وہ گھاٹا پائے. حدیث ہے. سینت رکھے جو آج کی مدیرا کل کے لیے وہ گھاٹا پائے. لاب سے جو بیٹھ سبا میں جتنی بھی ہو پیے پلائے. لاب سے جو بیٹھ سبا میں جتنی بھی ہو پیے پلائے. اور ہنسا ویسے نیچ کرم ہے. ہنسا ویسے نیچ کرم ہے یدھ ادھرمی درگھٹنا. ہنسا ویسے نیچ کرم ہے یدھ ادھرمی درگھٹنا. اتیاچار سے لڑنا اتم لاج دھرم پر کٹ مرنا. ہنسا ویسے نیچ کرم ہے یدھ ادھرمی درگھٹنا. اتیاچار سے لڑنا اتم لاج دھرم پر کٹ مرنا. اور پھر بھی دھیان یہ رکھنا ہوگا. پھر بھی دھیان یہ رکھنا ہوگا دو نہ کبھی 19 کے 20. پھر بھی دھیان یہ رکھنا ہوگا لو نہ کبھی 19 کے 20. دانت کے مول میں دانت ہی مانگو. دانت کے مول میں دانت ہی مانگو. شیش کے مول میں مانگو شیش. دانت کے مول میں دانت ہی مانگو. شیش کے مول میں مانگو شیش. سر سر میں ہندی میں برج بھاشا میں اسے سر کو کہتے ہیں. دانت کے مول میں دانت ہی مانگو. شیش کے مول میں مانگو شیش. اور دھرم کی رکشا میں جو لڑ کر پران کو اپنے بھیٹ چڑھائے. دھرم کی رکشا میں جو لڑ کر پران کو اپنے بھیٹ چڑھائے. پستک کے انوسار وہ یودھا امر ہے اور جیوت کہلائے. پستک کے انوسار وہ یودھا امر ہے اور جیوت کہلائے. اور کہنے کو تو پوجیہ نبی کی اور بہت سی باتیں ہیں. کہنے کو تو پوجیہ نبی کی اور بہت سی باتیں ہیں.
جانے کتنی سجاوتوں کی سجی بنی باراتیں ہیں، جانے کتنی سجاوتوں کی سجی بنی باراتیں ہیں، ان کا سندیسہ ایک مہابن جس میں ناچے لاکھوں مور، ان کا سندیسہ ایک مہابن جس میں ناچے لاکھوں مور، گیان دھیان کا بھرا سمندر جس کا کوئی اور نہ چھوڑ، گیان دھیان کا بھرا سمندر جس کا کوئی اور نہ چھوڑ، اور مکھ مکھ پر مکھ مکھی کے، مکھ مکھ پر مکھ مکھی کے بول بچن تو دیے سنائے، مکھ مکھ پر مکھ مکھی کے بول بچن تو دیے سنائے، نیل گگن کے سب تاروں کو کون گنے اور کون گنائے، نیل گگن کے سب تاروں کو کون گنے اور کون گنائے۔ عام کے ایک قوم مختصر، تامے بخیل بزدلو ملعونو فتنہ گر، کچھ مفسدان دہر کی شہپا کے بے خطر، چھینے تمہارا ملک جلائے خدا کا گھر، اور تم سوائے شور کے کچھ بھی نہ کر سکو، اور تم سوائے شور کے کچھ بھی نہ کر سکو، کیا خوب لڑ رہے ہو کہ مارو نہ مر سکو، کیا خوب لڑ رہے ہو کہ مارو نہ مر سکو، لڑنا اسے کہیں گے عزیزوں کے 30 سال، لڑنے کے باوجود جو پوچھے کوئی سوال، کہنا یہی پڑے گا بسد حسرت و ملال، زخموں سے چور اور تھکن سے تو ہو نڈھال، اس کے سوا تو چاند برابر گھٹے ہو تم، آگے بڑھے یہود تو پیچھے ہٹے ہو تم، اس کے سوا تو چاند برابر گھٹے ہو تم، آگے بڑھے یہود تو پیچھے ہٹے ہو تم، چھینے یہود رہرب معراج کا پڑھاؤ، چھینے یہود رہرب معراج کا پڑھاؤ، اور بیربل کی طرح سے تم کھچڑیاں پکاؤ، یا سازشوں کا روز نیا ایک گل کھلاؤ، سب برملا کہیں گے برا لاکھ تم مناؤ، یکجا نہ ہو سکیں جو محمد کے نام پر لعنت خدا کی ایسے خواص و آواز، یکجا نہ ہو سکے جو محمد کے نام پر لعنت خدا کی ایسے خواص و عوام پر، میری بری بھلی کا نہ مانے کوئی برا، میری بری بھلی کا نہ مانے کوئی برا، دریا سے موج، موج سے قطرہ نہیں جدا، دریا سے موج، موج سے قطرہ نہیں جدا، مجرم کہوں گا سب کی طرح میں بھی برملا، صہیونیت کو قبلہ اول، صہیونیت کو قبلہ اول کی آگ کا، لیکن جو بات سچ ہے وہ بین الصدور ہے، یہ قوم کے نفاق کا سارا قصور، لیکن جو بات سچ ہے وہ بین الصدور ہے، یہ قوم کے نفاق کا سارا قصور ہے، اور اس کے باوجود وہی عقل کے خلاف، یہ جوتیوں میں دال، یہ آپس کی لام کاف، 70 کروڑ اہل حرم، کہہ رہا ہوں صاف، نسلیں تمہاری کر نہ سکیں گی تمہیں معاف، نسلیں تمہاری کر نہ سکیں گی تمہیں معاف، اندلس کے بعد قدس کے ان واقعات پر تھوکیں گی تاب حشر تمہیں بات بات پر، اس حادثے کے بعد بھی اللہ کی قسم، آیا نہ تم کو ہوش تو ابنائے خال و عم، کل خود تمہاری نسل کا ہر صاحب قلم پائین سب و شتم کرے گا یہی رقم، تم قائد نفاق و رسول نزاع تھے اور منکران خطبہ حج الوداع تھے، تم قائد نفاق و رسول نزاع تھے اور منکران خطبہ حج الوداع تھے، اور تم جیسے خاک دھول بقائن کے پھول کو، تم جیسے خاک دھول بقائن کے پھول کو، اور فاتران عقل ظلم و جہول کو مانے نہ جو خدا کو اور اس کے رسول کو، رحماء بینہم کے مقدس اصول کو، لکھیں گے القمی کی طرح بدنہاد تھے، تم کربلائے وقت کے ابن زیاد، اب وہ شہداء کو ہم مرا ہوا نہیں کہہ سکتے، یعنی یہی ہے نا
تو پھر شہداء کے لیے رونا کیسا؟ ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. شہید تو زندہ جاوید ہوتا ہے نا. یہ اسی بات کو کہا ہے شاہ فیصل کا مرثیہ. اب یاد نہیں مجھ کو کب کس سے کہاں کیسے، اب یاد نہیں مجھ کو کب کس سے کہاں کیسے، فیصل کی شہادت کی پائی تھی خبر میں نے. اب یاد نہیں مجھ کو کب کس سے کہاں کیسے، فیصل کی شہادت کی پائی تھی خبر میں نے. از آدم و تعیدم ہے میرا عجب عالم، کہتا ہے دل پرغم کر آہ بکا ماتم. اور عقل یہ کہتی ہے اے شاعر فرزانہ، اور عقل یہ کہتی ہے اے شاعر فرزانہ، راضی برضا رہنا ہے شیوہ مردانہ. راضی برضا رہنا ہے شیوہ مردانہ. تو مرد مسلمان ہے اسلام ہے دین تیرا، تو مرد مسلمان ہے اسلام ہے دین تیرا. ایک رہبر ناطق ہے قرآن مبین تیرا، ایک رہبر ناطق ہے قرآن مبین تیرا. قرآن یہ کہتا ہے تم اپنے شہیدوں کو، قرآن یہ کہتا ہے تم اپنے شہیدوں کو بے جان نہیں زندہ خود اپنی طرح سمجھو. قرآن یہ کہتا ہے تم اپنے شہیدوں کو بے جان نہیں زندہ خود اپنی طرح سمجھو. اور اس لیے اے لوگو میں فیصل اعظم کو، اس مرد مکرم کو، اس مرد مجسم کو، اس مرد مکرم کو، اس مرد مجسم کو معدوم نہیں ہرگز محجوب سمجھتا ہوں، معدوم نہیں ہرگز محجوب سمجھتا ہوں. اور اس کے لیے رونا معیوب سمجھتا ہوں، اور اس کے لیے رونا معیوب سمجھتا ہوں. معیوب سمجھتا ہوں میں گریہ و ماتم کو، معیوب سمجھتا ہوں میں گریہ و ماتم کو. اشکوں سے بجھا دینا آتش کدہ غم کو، معیوب سمجھتا ہوں میں گریہ و ماتم کو. اشکوں سے بجھا دینا آتش کدہ غم کو، اشکوں سے بجھا دینا آتش کدہ غم کو. تم لوگ سمجھتے ہو غم ایک مصیبت ہے، تم لوگ سمجھتے ہو غم ایک مصیبت ہے. اور مجھ سے اگر پوچھو غم ایک ضرورت ہے، ضرورت ہے. تم لوگ سمجھتے ہو غم ایک مصیبت ہے، اور مجھ سے اگر پوچھو غم ایک ضرورت ہے. غم دل کی حرارت ہے، غم جسم کی طاقت ہے، غم دل کی حرارت ہے، غم جسم کی طاقت ہے. غم عشق کی دولت ہے، غم عقل کی حاجت ہے. غم عشق کی دولت ہے، غم عقل کی حاجت ہے. غم حسرت ساحل ہے، غم شوق منازل، غم حسرت ساحل ہے، غم شوق منازل ہے. غم ہمرو صادق ہے، غم ہمرو صادق ہے. غم رہبر کامل ہے، غم ہمرو صادق ہے. غم رہبر کامل ہے. اور غم زخم تمنا ہے، غم درد تقاضا ہے. غم زخم تمنا ہے، غم درد تقاضا ہے. غم خدشہ امروز اور اندیشہ فردا ہے، غم خدشہ امروز اور اندیشہ فردا ہے. اور غم خفتہ نصیبوں کو غفلت سے جگاتا ہے، غم خفتہ نصیبوں کو غفلت سے جگاتا ہے. اور غم توق و سلاسل سے تلوار بناتا ہے، غم توق و سلاسل سے تلوار بناتا ہے. اور غم ہی تو ممولوں کو شاہی سے لڑاتا ہے، غم ہی تو ممولوں کو شاہی سے لڑاتا ہے. بندوں کو کی غلامی سے بندوں کو چھڑاتا ہے، بندوں کی غلامی سے بندوں کو چھڑاتا ہے. اے آہ بلب لوگو اے خاک بسر لوگو، اے آہ بلب لوگو اے خاک بسر لوگو. فیضل کی شہادت پر بادیدہ تر لوگو. میری بھی اگر سن لو میرا بھی کہا مانو. اشکوں کو ذرا روکو آہوں کو ذرا تھامو، اشکوں کو ذرا روکو آہوں کو ذرا تھامو. یعنی غم فیصل کو، اس تیغ مسیقل کو، دہکی ہوئی منقل کو، جلتی ہوئی مشعل کو آنکھوں میں چھپا لو تم، سانسوں میں بسا لو تم، آنکھوں میں چھپا لو تم، سانسوں میں بسا لو تم.
چپکے سے لگی دل کی ایک لاگ بنا لو تم، چپکے سے لگی دل کی ایک لاگ بنا لو تم، پھر وقت کی بھٹی میں لوہے کی طرح پگھلو، پھر وقت کی بھٹی میں لوہے کی طرح پگھلو، پھر قلعہ فارا سے لاوے کی طرح نکلو، پھر وقت کی بھٹی میں لوہے کی طرح پگھلو، پھر قلعہ فارا سے لاوے کی طرح نکلو، سورج کی طرح ابھرو، کرنوں کی طرح پھیلو، سورج کی طرح ابھرو، کرنوں کی طرح پھیلو، سر سر کی طرح دوڑو، بجلی کی طرح کوندو، سر سر کی طرح دوڑو، بجلی کی طرح کوندو، پھر مشرق و مغرب میں ایک آگ لگا دو تم، پھر مشرق و مغرب میں ایک آگ لگا دو تم، فاروق سے فیصل تک سب قرض چکا دو تم۔ انسان اگر کہیے کہنے کو ہے اندھا بھی، انسان اگر کہیے کہنے کو ہے اندھا بھی، کولی بھی اپاہج بھی، پاگل بھی ہے گونگا بھی، قاتل بھی ہے ظالم بھی اور چور اچکا بھی، 100 سال کا بوڑھا بھی ایک روز کا بچہ بھی، 100 سال کا بوڑھا بھی ایک روز کا بچہ بھی، بننا ہے اگر تجھ کو کچھ اور میری جاں بن، تو فرد نمایاں بن، تو مرد مسلمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو کچھ اور میری جاں بن، تو فرد نمایاں بن، تو مرد مسلمان بن، اور شاہد میری باتوں کا یہ گنبد مینائی، شاہد میری باتوں کا یہ گنبد مینائی، یہ شاہد میری باتوں کا یہ گنبد مینائی، دیکھ کیا یہ دیتی ہے مینا گنبا گردش گیرائی، کہاں سے بولا ہوں دیکھیے، گنبد مینائی باوسط پہ نائی، یہ گنبد مینائی باوسط پہ نائی، یہ گیتی ہے گونا گوں با گردش و گیرائی، تارے ہوں کہ ذرے ہوں تا سرحد بینائی، ہیں ان کے تماشوں کے گمنام تماشائی، ہیں ان کے تماشوں کے گمنام تماشائی، بننا ہے اگر تجھ کو تو ماہ درخشاں بن، تو نیر تاباں بن، تو مرد مسلمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو تو ماہ درخشاں بن، تو نیر تاباں بن، تو مرد مسلمان بن، اور خود اپنی ہی عظمت کا یہ نعرہ ہذیانی انسان ابھی میں یاد رکھیے کہ ہماری تاریخ میں انا ربکم الاعلی، انا الحق اور انسان عظیم، یہ 3 نعرے لگائے گئے ہیں 3 رخ سے، معنی اور مقصد دونوں کے ایک، سب کے ایک ہے، اللہ کی عظمت سے انکار اور انسان کی عظمت کا اقرار، یہ گڑبڑ ہے اس میں۔ اب لوگ تصوف کو سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے، حالانکہ یہ ان الحق کا دعویٰ نعوذ باللہ وہ ایک ہی بات، اسی بات کو میں کہہ رہا ہوں، خود اپنی عظمت کا یہ نعرہ ہذیانی ہے روز ازل سے ہی ایک شیوہ شیطانی، شیطان نے بھی کہا تھا کہ میں بڑا ہوں، میں آگ سے ہوں، یہ مٹی سے ہے، خود اپنی ہی عظمت کا یہ نعرہ ہذیانی ہے روز ازل سے ہی ایک شیوہ شیطانی، نمرودی و شدادی فرعونی و حامانی، جالوتی و طاغوتی انداز خودی خانی، بننا ہے اگر تجھ کو داؤد و سلیمان بن، تو موسی عمران بن، تو مرد مسلمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو داؤد و سلیمان بن، تو موسی عمران بن، تو مرد مسلمان بن، اور شیریں تو نہیں دیتا یہ جذبہ فرہادی، شیریں تو نہیں دیتا یہ جذبہ فرہادی، ملتی ہے نتیجے میں انسان کو بربادی، اور للہ سمجھ لے تو یہ نقطہ بنیادی،
للہ سمجھ لے تو یہ نقطہ بنیادی، بندوں کی غلامی ہے اللہ سے آزادی، بندوں کی غلامی ہے اللہ سے آزادی، بننا ہے اگر تجھ کو تو بندہ رحمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو تو بندہ رحمان بن، ہم چشمے حریفاں بن تو مرد مسلمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو تو بندہ رحمان بن، ہم چشمے حریفاں بن تو مرد مسلمان بن۔ انسان کا ہر آئین کہنے کو ہے جمہوری، انسان کا ہر آئین کہنے کو ہے جمہوری، سوچو تو مقاصد میں چنگیزی و تیموری، ارباب حکومت کی سلطانی و فغفوری، ارباب حکومت کی سلطانی و فغفوری، جمہور کی مظلومی محکومی و مجبوری، جمہور کی مظلومی محکومی و مجبوری، بننا ہے اگر تجھ کو دستوری قرآن بن تو نائب یزداں بن تو مرد مسلمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو دستوری قرآن بن تو نائب یزداں بن تو مرد مسلمان بن۔ اور یہ روسی و امریکی انداز جہانداری، یہ روسی و امریکی انداز جہانداری، بندوں پہ ہے بندوں کی قہاری و جباری، بندوں پہ ہے بندوں کی قہاری و جباری، دجال کی رزاقی قارون کی زرداری، دجال کی رزاقی قارون کی زرداری، صہیونی شاطر کی دو گنا عملداری، صہیونی شاطر کی دو گنا عملداری، بننا ہے اگر تجھ کو، بننا ہے اگر تجھ کو حاکم میں تو سلمان بن، تاجر ہے تو عثمان بن تو مرد مسلمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو حاکم میں تو سلمان بن، تاجر ہے تو عثمان بن تو مرد مسلمان بن۔ اور توہین خرد مندی لینن کی ہے فرزندی، توہین خرد مندی لینن کی ہے فرزندی، جینے پہ بھی پابندی مرنے پہ بھی پابندی، اور حریت کامل کا آئین خداوندی، حریت کامل کا آئین خداوندی، فطرت کے مطابق ہے گلشن کی برومندی، گلشن کے فطرت کے مطابق ہے گلشن کی برومندی، بننا ہے اگر تجھ کو کنچے سے گلستان بن، تنکے سے نیستان بن تو مرد مسلمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو کنچے سے گلستان بن، تنکے سے نیستان بن تو مرد مسلمان بن، تو مرد مسلمان بن، تو مرد مسلمان بن۔ ہے دختر افرنگی صورت کی بھلی چنگی، ہے دختر افرنگی صورت کی بھلی چنگی، سیرت میں سیاہ زنگی اور اس پہ الف ننگی، ہے دختر افرنگی صورت کی بھلی چنگی، سیرت میں سیاہ زنگی اور اس پہ الف ننگی، رفتار میں ہڑدنگی کردار میں بے ڈھنگی، بو جیل کا مردنگ اور شیطان کی سارنگی، بو جہل کا مردنگ اور شیطان کی سارنگی، بننا ہے اگر تجھ کو تو یوسف کنعان بن، پاکیزہ داماں بن تو مرد مسلمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو تو یوسف کنعان بن، پاکیزہ داماں بن تو مرد مسلمان بن۔ بننا ہے اگر تجھ کو مشرق کی شریعت ہے محرومی و مستاقی، مشرق کی شریعت ہے محرومی و مستاقی، مغرب کی طبیعت ہے صیادی و قذاقی، مغرب کی طبیعت ہے صیادی و قذاقی، وہ کار سیاسی ہو دینی ہو کہ اخلاقی، وہ کار سیاسی ہو دینی ہو کہ اخلاقی، سیرت ہے محمد کی میزانی و میثاقی، سیرت ہے محمد کی میزانی و میزانی و میثاقی، بننا ہے اگر تجھ کو میزانی فاراں بن، میثاقی رضوان بن تو مرد مسلمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو میزانی فاراں بن، میثاقی رضوان بن تو مرد مسلمان بن۔
اور پیروں کے مکاشف ہیں تقدیری و توفیقی، پیروں کے مکاشف ہیں تقدیری و توفیقی، ملا کے مواعظ ہیں تعویلی و تفریقی، ملا کے مواعظ ہیں تعویلی و تفریقی۔ الیوم اکملت لکم دینکم بھی جاتا ہے پھر بھی کہتا ہے میں بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ پیروں کے مکاشف ہیں تقدیری و توفیقی، ملا کے مواعظ ہیں تعویلی و تفریقی، اور شاعر کے مضامین ہیں غابونی و زندیقی، شاعر کے مضامین ہیں غابونی و زندیقی، تعمیری و تخلیقی، تحقیقی و تصدیقی، بننا ہے اگر تجھ کو تو قاری قرآن بن، برہانی برہان بن، تو مرد مسلمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو تو قاری قرآن بن، برہانی برہان بن، تو مرد مسلمان بن۔ اور رومی ہو غزالی ہو راضی ہو کہ شیرازی، یہاں میرا مطلب سادی شیرازی سے نہیں، حافظ شیرازی سے ہے، لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، سادی کو کوئی برا نہیں کہتا۔ رومی ہو غزالی ہو راضی ہو کہ شیرازی، ہے نقد ہنر سب کا بے وجہ سخن سازی، ہے نقد ہنر سب کا بے وجہ سخن سازی، اور بدر و احد کرتے اس امر کی غمازی، اور بدر و احد کرتے اس امر کی غمازی، اصحاب محمد ہیں سب تیز بکف غازی، اصحاب محمد ہیں سب تیز بکف غازی، بننا ہے اگر تجھ کو تو حمزہ غراں بن، تو جعفر پراں بن، تو مرد مسلمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو تو حمزہ غراں بن، تو جعفر پراں بن، تو مرد مسلمان بن۔ تاجر ہو قلندر ہو عالم ہو کہ ہو عامی، تاجر ہو قلندر ہو عالم ہو کہ ہو عامی، جب وقت جہاد آیا با جذبہ اسلامی، میدان میں نہیں اترا تلوار نہیں تھامی، اس مرد منافق کے ایمان میں ہے خامی۔ تاجر ہو قلندر ہو عالم ہو کہ ہو عامی، جب وقت جہاد آیا با جذبہ اسلامی، میدان میں نہیں اترا تلوار نہیں تھامی، اس فرد منافق کے ایمان میں ہے خامی۔ بننا ہے اگر تجھ کو، بننا ہے اگر تجھ کو تو صاحب ایمان بن، سیف اللہ دوراں بن، تو مرد مسلمان بن، بننا ہے اگر تجھ کو تو صاحب ایمان بن، سیف اللہ دوراں بن، تو مرد مسلمان بن۔ اے واعظ غوغائی، اے واعظ غوغائی، اے صوفی ہوہائی، تلوار ہے دنیا کی مانی ہوئی سچائی، اے واعظ غوغائی، بغیر طاقت کے اسلام نہیں ہے، اسلام غالب کے ہونے کے لیے آیا، مغلوب ہونے کے لیے نہیں، ہاتھ باندھنے کے لیے نہیں، ہاتھ کھولنے کے لیے آیا۔ اے واعظ غوغائی، اے صوفی ہوہائی، تلوار ہے دنیا کی مانی ہوئی سچائی، بے تیغ صداقت ہے محروم پذیرائی۔ کتنی سچی بات لگن، اس کے پیچھے طاقت نہ ہو تو کوئی نہیں مانتا۔ بے تیغ صداقت ہے محروم پذیرائی، اور بے تیغ سپاہی تو عورت ہے میرے بھائی۔ بننا ہے اگر تجھ کو، بننا ہے اگر تجھ کو شمشیر بتاماں بن، تقدیر بداماں بن، تو مرد مسلمان بن۔